بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرف دور میں جب بلوچستان میں ایمرجنسی تھی تو ایسے میں ایک روز اخبار کا فوٹوگرافر چھپتے چھپاتے نواب اکبر بگٹی کے پاس پہنچا۔ نواب صاحب اپنے دوست کے کندھوں کا سہارا لے کر چلنے لگے تو اس فوٹوگرافر نے فوٹوز کلک کرنا شروع کی۔ نواب اکبر بگٹی ایک لمحہ رکے اور فوٹوگرافر بنارس خان سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: میری تصویر اس طرح نہیں لینا کہ دشمن یہ سمجھے کہ بگٹی کمزور ہو گیا ہے۔ نواب اکبر بگٹی ایچیسن کالج لاہور کے وہ واحد طالب علم رہے ہیں جو یونیفارم کے حوالے سے اصول و ضوابط ہمیشہ توڑتے رہے۔ ایچیسن کالج کی یونیفارم پینٹ شرٹ پہننا ہر اسٹوڈنٹ پر لازم تھا، جبکہ نواب اکبر بگٹی کو انگریزی لباس سے سخت چڑ تھی۔ نواب صاحب کلاس روم میں قمیض شلوار ہی پہن کر آتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس لباس کو اپنے تن پر نہیں پہنا۔ یونیفارم نہ پہننے پر انہیں فائن دینا ہوتا تھا۔ نواب اکبر بگٹی جتنا عرصہ بھی ایچیسن کالج میں پڑھے ہیں وہ جرمانہ ادا کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے لباس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ بہت سے صحافی اور سیاستدان جب بھی بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ نواب اکبر خان بگٹی کے دیگر کلاس فیلو اور دوست طالب علم ان کے اس یونیفارم نہ پہننے پر ضرور تبصرہ کرتے۔ ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ یہ یونیفارم کیوں نہیں پہنتے، تو اکبر بگٹی نے کہا کہ میں اسے پہن کر خود کو آرام دہ محسوس نہیں کرتا۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ لباس میرے لیے نہیں بنا، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لباس پہننے سے میں خود کو ننگا محسوس کرتا ہوں۔ پھر مسکرائے اور کہا کہ میں نہیں پہنتا، میری مرضی۔ تو ان کا دوست بھی نواب اکبر بگٹی کے یہ جملے سن کر مسکرانے لگا۔ نواب اکبر بگٹی کہا کرتے تھے: میں مر تو سکتا ہوں لیکن فوجی عامر کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں انہوں نے غیر ملکی صحافی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ پہاڑوں میں شہید ہونا بستر میں مرنے سے زیادہ افضل ہے۔ نواب اکبر بگٹی نے 3 شادیاں کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی بگٹی بلوچ، دوسری پٹھان اور تیسری سندھی تھی۔ اکبر بگٹی کے دوست ان سے مذاق کیا کرتے تھے کہ آپ کو چوتھی شادی پنجاب میں بھی کرنی چاہیے تھی، جسے وہ ہنس کے ٹال دیا کرتے۔ نواب اکبر بگٹی کے انتہائی قریبی دوست ناصر جمال جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو کسی بھی پنجابی خاتون سے ضرور نکاح کرنا چاہیے تاکہ آپ کے نعرہ کو مزید تقویت ملے کہ آپ نے چاروں صوبوں کے ساتھ مساوی رویہ رکھا ہے۔ تو وہ آگے سے مسکرا دیتے۔ ایک رات چودھری ظہور الہی اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں نواب اکبر بگٹی کے علاقے میں تھے۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ نواب افکالہ باغ کی ظہور الہی سے نہیں بنتی تھی، وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ جب نواب افکالہ باغ کو خبر ملی کہ چودھری ظہور الہی نواب اکبر خان بگٹی کے علاقے میں ہے، تو نواب اکبر بگٹی کو نواب افکالہ باغ نے حکم دیا کہ چودھری ظہور الہی کو قتل کر دو یا کروا دو، جس پر اکبر بگٹی نے انتہائی سنہری جملہ بولا جسے تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، اور یہ بلوچ قوم کی میراث ہے۔ نواب اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچ مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ ظہور الہی سے میری کوئی دشمنی نہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ میرا دشمن بھی ہوتا یا میرے باپ کا قاتل بھی ہوتا تو بھی میں گھر آئے مہمان پر کبھی وار نہ کرتا۔ نواب اکبر بگٹی کے یہ جملے سن کر نواب افکالہ باغ کو بڑا غصہ آیا۔ اس کے بعد نواب افکالہ باغ کے اکبر بگٹی کے ساتھ پہلے والے تعلقات نہ رہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب افکالہ باغ نے اپنی ایک نجی محفل میں کہا تھا کہ اکبر بگٹی جیسا انسان بھی ہے لیکن یہ زبان کا نر آدمی ہے، اس کے اصول اسے ایک نر مرد اور اس کی وضاحت کو پر اثر بناتے ہیں۔ 1965 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں نواب اکبر بگٹی نے ایوب خان کے مد مقابل محترمہ فاطمہ جناح کو کھل کر سپورٹ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اکبر بگٹی کو ایوب خان کی طرف سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر منشیات فروشی، بغاوت اور اپنے ہی چچا احمد خان بگٹی کے قتل کا مقدمہ بنا اور وہ گرفتار ہو کر سینٹرل جیل کراچی کے مہمان بنے۔ اس زمانے میں نواب اکبر بگٹی کو اذیت دینے کے لیے گرمیوں میں ملتان اور سبی کے جیلوں میں شفٹ کر دیا جاتا۔ یہاں شدید ترین گرمی پڑتی ہے، جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹہ جیل بھیج دیا جاتا۔ وہ ایوب خان کے بنائے ہوئے بدنام زمانہ قانون ایبڈو کی بھیٹ چڑھے تھے اور 10 سالوں تک سیاست سے آؤٹ رہے۔ نواب اکبر بگٹی نے گورنر بلوچستان کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان پر انگریزی زبان میں تقریر کی۔ اس دور میں ہوٹلوں اور چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے لوگ بگٹی صاحب اور بھٹو کی انگریزی بولنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی پر یہ الزام لگا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کو ہراساں کیا ہے۔ جب اس لڑکی کے والد نے نواب اکبر بگٹی کو ان کے بیٹے کی شکایت کی، نواب صاحب نے اسی موقع پر اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، انہیں شہر بدر کر دیا اور وہ ساری زندگی ڈیرہ بگٹی میں قدم نہیں رکھ سکا۔
بتایا جاتا ہے کہ طلال بگٹی کراچی میں کرائے کے فلیٹس میں رہا کرتے تھے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد انہیں ڈیرہ بگٹی آنے کی اجازت ملی۔ طلال بگٹی نے ٹی وی پر اعلان کیا تھا کہ پرویز مشرف واجب القتل ہے، جو بھی اس کو قتل کرے گا میں اسے 1 ارب روپے مالیت کی 1000 ایکڑ زمین کچی کینال میں دوں گا۔ یاد رہے کہ طلال بگٹی نے اپنی عمر کے آخری حصے میں مشرف کے سر کی قیمت 1 ارب سے بڑھا کر 2 ارب کر دی تھی۔ بلوچستان میں ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کے بعد ہی سے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے گئے۔ اس موقع پر نواب اکبر بگٹی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ بلوچ قوم کی مہمان تھی، اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یقین جانے ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کے قابل بھی نہیں رہے۔ 3 جنوری 2005 کی سرد رات تھی۔ سندھ سے آنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھی۔ وہ پی پی پاکستان پیٹرولیم کے سوئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ رات 2 بجے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ماسک پہنے اندر داخل ہوا۔ اس نے بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کو باندھا اور متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ ماسک پہنے شخص ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر شازیہ بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ انہیں 2 دن تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ انہیں اپنے شوہر اور خاندان سے بھی رابطہ نہیں کرنے دیا گیا۔ سوئی فیلڈ ہاسپٹل کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہیں پولیس کو بیان دینے سے پہلے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ان کے کمرے سے تمام ثبوت مٹا دیے گئے اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں۔ ڈاکٹر شازیہ پر حملے اور زیادتی کا الزام فوج کے ایک ملازم کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا، اگرچہ یہ کسی موقع پر بھی ڈاکٹر شازیہ نے خود نہیں لگایا۔ وہ بی بی سی کے پہلے انٹرویو میں کہہ چکی تھی کہ وہ زیادتی کرنے والے کو شکل سے نہیں پہچان سکتی کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا۔ یہ واقعہ سوئی جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا اس میں پیش آیا۔ یہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی تھے، اب وہ متحرک ہو چکے تھے کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا۔ انہوں نے اور بلوچ قوم پرستوں نے اپنی اس مہمان ڈاکٹر سے زیادتی اور اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور سمجھا۔ اس لیے اکبر بگٹی اور مری قبائل جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھے، اس نقصان کے بعد سیخ خپا ہو گئے۔ اکبر بگٹی کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ کیپٹن حماد اور دیگر مبینہ ملزم قبائلی روایت کے مطابق جرگے میں آئیں اور کوئلوں پر چل کر دکھائیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو یہ معاملہ حل ہوگا، لیکن یہ مطالبہ ان کا نہیں مانا گیا۔ ان کا یہ مطالبہ ماننا تو دور کی بات، بلکہ جنرل مشرف کی طرف سے انہیں مزید سخت الفاظ میں جواب دیا گیا، جس سے مزید حالات خراب ہوئے اور پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ نواب اکبر بگٹی نہ صرف خود اچھا کھاتے تھے بلکہ اپنے مہمانوں کی خاطرداری میں کمی نہ رہنے دیتے تھے۔ مشہور پاکستانی صحافی سہیل وڑائچ اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں سیاستدانوں، نوابوں اور بیوروکریٹس کے دسترخوان سے کھانا کھایا، لیکن سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا نواب اکبر بگٹی کے دسترخوان پر تھا۔ چودھری شجاعت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی کو دوپہر کے کھانے میں نے اکثر دیکھا کہ 10-12 بڑے سائز کی نہایت کڑوی ہری مرچیں کچی چباتے۔ ایک دور تھا کہ ضلع خوشاب کے مشہور زمانہ بدمعاش چراغ بالی سے پورا پنجاب ڈرتا تھا۔ چراغ بالی کبھی ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا، جہاں نواب اکبر بگٹی کی ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے اس کی دلیری کے قصے سن رکھے تھے، دونوں اچھے دوست بن گئے۔ چراغ بالی نے نواب اکبر بگٹی سے درخواست کی کہ اس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے، کسی بھی طرح کر کے آپ اسے پناہ دیں اور اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے جائیں۔ چند روز بعد نواب اکبر بگٹی کو رہائی ملی اور وہ چراغ بالی کے کم سن بیٹے ظفر کو ڈیرہ بگٹی اپنے گھر لے آئے۔ نواب صاحب ظفر کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کرنے لگے۔ چراغ بالی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تو یہ خبر بھی نواب اکبر بگٹی نے ظفر کے جوان ہونے تک اس سے چھپائی تاکہ اس کے دل میں انتقام کی آگ نہ ابھرے، یا یہ کہ اس چھوٹی عمر میں یہ صدمہ یہ بچہ برداشت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گرجے گی اور اس کے نتائج نہ جانے کیا ہوں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب نواب اکبر بگٹی کا طوطی بولنے لگا، ان کو کسی بھی جنرل، وزیر اعظم یا صدر سے زیادہ پاورفل سمجھا جاتا تھا۔ نہ کہ صرف بلوچستان بلکہ سندھ، خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں ان کا بڑا نام تھا۔ لوگ ان کے بہادری کے بڑے دل دادا تھے۔ تو ایک موقع پر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے اکبر بگٹی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ بے نظیر نے فاروق لغاری جبکہ نواز شریف نے وسیم سجاد کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ نواب اکبر بگٹی 1958 میں رکن قومی اسمبلی بنے تو
پرائم منسٹر فیروز خان نون نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے نائب وزیر دفاع بنایا، جبکہ اکبر بگٹی کو وزارت داخلہ کا اہم ترین قلمدان بھی سونپا گیا۔ ان کی وزارت کے دوران ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور کریڈٹس میں گوادر کے علاقے کو مسقط سے خرید کر پاکستان میں شامل کرانا تھا، جسے ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے علاوہ شاید یہ کام کوئی دوسری سیاسی شخصیت نہ کر سکتی۔ اکبر بگٹی کی دیگر بلوچ سرداروں سے رشتہ داریاں تھیں۔ مشہور قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری اور نواب بگٹی ایک دوسرے کے سمدی تھے۔ خیر بخش مری کے بیٹے سردار ہمایوں مری نواب اکبر بگٹی کے داماد تھے۔ اکبر بگٹی کی شخصیت میں وضاحت ایسی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی مگر اکبر بگٹی جیسی پرہیبت اور روبدار شخصیت نہیں دیکھی۔ نواب اکبر بگٹی ابھی 12 برس کے تھے کہ ان کے والد سردار محراب خان چل بسے، تب وہ اپنے قبیلے کے 19ویں سردار بنائے گئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1948 میں اکبر بگٹی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی اور برطانیہ کے زیر انتظام بلوچستان کے پاکستان سے الحاق کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ اس وقت کئی بڑے بڑے بلوچ سردار اور عمائدین پاکستان میں شامل ہونے کے مخالف تھے۔ بہت سے بلوچ سرداروں نے اس وقت نواب اکبر بگٹی کو دھمکیاں بھی دی، لیکن یہ ڈٹ گئے اور انہوں نے قائد اعظم کے کہنے پر اس ریفرینڈم کو اچھے طریقے سے انجام تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس وقت ہونے والے اہم انتخابات میں اکبر بگٹی MP منتخب ہوئے۔ اگلے ہی برس 5 فروری 1989 کو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 1993 میں نواب اکبر بگٹی جب الیکشن جیت کر پارلیمان تک پہنچے تو انہوں نے بطور احتجاج قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکاٹ کیے رکھا۔ وہ تب بلوچی انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے۔ جب شورش بڑھ گئی تو اکبر بگٹی اپنے علاقہ ڈیرہ بگٹی سے 1 کلومیٹر دور کولو آ چکے تھے۔ یہاں کے پہاڑوں میں وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھے۔ ان کا ٹھکانہ ایک غار کے اندر تھا جہاں انہیں تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مقامی گائیڈرز کی مدد سے سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں 26 اگست کے قریب تلاش کر لیا۔ ISPR کے مطابق جب فوجی اہلکار اس علاقے کے اندر بڑے غار کے قریب پہنچے تو اس کا کھلا دہانہ کسی بڑے ٹھکانے کا صاف پتہ دے رہا تھا، لیکن بقول فوجی ترجمان اس سے پہلے کہ یہ اہلکار غار میں داخل ہوتے غار کی چھت اچانک سے گر گئی۔ غار بیٹھ گیا، یہ 7 اہلکار اور غار کے اندر موجود لوگ جان سے چلے گئے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ غار پر راکٹ یا میزائل سے حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے غار بیٹھ گیا۔ اس بارے میں مختلف سیاسی شخصیات اور صحافیوں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ اب جو بھی ہوا ہو، لیکن واقعہ یہ تھا کہ غار کی چھت گر چکی تھی اور وہاں موجود تمام لوگ پتھروں میں دفن ہو چکے تھے۔ اگلے دن کے اخبارات سرخی کے ساتھ چھپے کہ کولو گرینڈ آپریشن میں اکبر بگٹی، ان کے 32 ساتھی، 4 فوجی افسر اور 1 سپاہی جہاں بحق۔ ان کی موت کے 6 دن بعد ان کی لاش کو غار سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کی میت بگٹی خاندان کے کسی فرد کے حوالے نہیں کی گئی، بلکہ ایک تابوت میں رکھ کر اس پر نہ جانے کیوں 2 تالے لگا دیے گئے۔ 1 ستمبر کو صرف 1 دن پہلے ترقی پانے والے DCO ڈیرہ بگٹی عبدالصمد راشد کی نگرانی میں مختصر سی نماز جنازہ کے بعد اکبر بگٹی کے جسد خاکی کو ڈیرہ بگٹی ہی میں دفن کر دیا گیا۔ مشرف نے اکبر کی موت کے بعد ایک بند کمرے کی تقریب میں کہا کہ جو ہوا ٹھیک ہوا، دوبارہ بھی موقع ملا تو یہی کروں گا۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی کے قتل کے اگلے روز میٹنگ میں جنرل ندیم اجاز نے صدر مشرف کو بتایا کہ کوئٹہ میں لوگ اکبر بگٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر کے جنازے پر لوگ نہیں آئیں گے۔ اکبر بگٹی کے وفات کے روز جیل میں قید جاوید ہاشمی نے خط لکھا جو ان کی کتاب تختہ دار کے سائے تلے میں شامل ہے۔ جاوید ہاشمی نے لکھا کہ کاش آج اکبر بگٹی کی جگہ مجھے تابوت میں بند کر کے اس پر تالے لگا کر دفن کیا جا رہا ہوتا تو پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ اور اکبر بگٹی کی سیاسی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ان کے پوتے نواب زادہ شاہ زین بگٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کا جو کوئی بھی حقیقی دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہے، کسی بھی روپ میں ہے، اس کو نیست و نابود کرے۔